کالج شکرداری کے حوالے سے بھائی پطرس کے لیے انہوں نے آج شکرگزاری کی قربانی خداوند کی حضوری میں تیار کی ہے کہ آج ہم خداوند کے گھر میں شکرگزاری کی قربانی پیش کریں گے، اور خدا نے ان کو ایک نیا گھر دیا ہے، نیا گھر بنایا ہے، اور نیا گھر بنانے کی وجہ سے آج انہوں نے شکرگزاری کی قربانی وہ خداوند کے گھر میں لے کر آئے۔ تو دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں 127 زبور اس کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھیں۔ بائبل مقدس میں زبور 127 اس کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھیں گے۔ یوں لکھا ہے خدا کے کلام میں، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ خداوند کی برکت اس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیزو بہنوں بھائیوں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت کیا ہے؟ ابس۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ خدا جب ہمیں ہمت توفیق دیتا ہے، خدا ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہمت اور توفیق دیتا ہے۔ اپنی مٹھی کھول کر وہ ہمیں روپیہ پیسہ مہیا کرتا ہے۔ اگر ہم مکان بنانا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، تو پھر وہ چیز ہم لے لیتے ہیں۔ خدا سے جب ہم مانگتے ہیں کہ خداوند مجھے گھر دے، تو وہ اپنے لوگوں کو اپنی مٹھی کھول کر گھر دے دیتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ گھر بنانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر بنانے سے پہلے ہم کوئی پلاٹ لیتے ہیں، خریدتے ہیں۔ تو پلاٹ لینے کے لیے بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم پلاٹ خریدتے ہیں۔ اس کے بعد ہم خدا سے مانگتے ہیں کہ خداوند اب ہم نے ایک گھر بنانا ہے، خداوند تو ہمیں پیسہ دے تاکہ ہم گھر کو بنا سکیں۔ تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ گھر بنانے کے لیے اپنی مٹھی کھولتا ہے اور پیسہ مہیا کرتا ہے، پھر ہم اپنے گھر کو بناتے ہیں۔ اگر خدا پیسہ نہ دے، خدا مٹھی نہ کھولے، تو ہم گھر نہیں بنا سکتے۔ خدا جب ہمیں دیتا ہے، مہیا کرتا ہے، تو پھر ہم گھر بناتے ہیں۔ تو اس جگہ پر لکھا ہے کہ خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے۔ تو خدا نے ان کو روپیہ پیسہ دیا پلاٹ خریدنے کے لیے، اس کے بعد مکان بنانے کے لیے انہوں نے مکان بنایا۔ اب وہ خداوند کے حضور خداوند کی شکرگزاری کی قربانی لے کر آئے ہیں۔ ہم خداوند کے حضور میں شکرگزاری کی قربانی پیش کریں۔ تو جب خدا ہمارے ساتھ اتنا کچھ کرتا ہے، جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، تو ہمیں بھی اس کی شکر گزاری کرنی ضرور ہے۔ بعض کا خدا اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہماری زندگی میں، جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ خدا بڑے بڑے کام کرتا ان کی زندگیوں میں، وہ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو اس جگہ پر خدا کی محبت، خدا کا پیار ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کی قربانی کو لے کر آئے تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ تو خدا کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ، خدا کا خوف رکھنے والے لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جو خدا کا خوف نہیں رکھتے، خود غرض ہوتے ہیں، خدا سے کام لیا اس کے بعد اس کی شکر گزاری ہم نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہے بائبل مقدس میں، 10 کوڑیوں کی ایک مثال ہے کہ 10 کوڑی جا رہے تھے، خداوند یسوع سے بعد سے اس کا گزر ہوا، تو وہ 10 کوڑی کیا کرتے ہیں؟ ان 10 کوڑیوں کو یسوع نے بھیجا تھا سردار کہنوں کے پاس کہ اپنے آپ کو ان کو چیک کرواؤ، ملاحظہ کرواؤ، کیونکہ انہوں نے یسوع سے درخواست کی تھی ٹھیک ہونے کے بارے میں، اور وہ 10 کے 10 یسوع کے حکم پر 10 کے 10 ٹھیک ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک کوڑی شفا پانے کے بعد واپس آتا ہے
اور واپس آ کر خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہے, اس کے پاؤں میں گرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, خدا کی تمجید کرتا ہے. تو یسوع مسیح نے ان سے پوچھا کہ وہ 9 کوڑی کہاں ہے؟ کیا 10 کے 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ اور 9 کوڑی جو تھے وہ ٹھیک ہونے کے بعد وہ خداوند کے پاس نہیں آئے, انہوں نے خداوند کا شکریہ ادا نہیں کیا, نہیں نہ کیتا انہوں نے. تو کتنوں نے خدا کا شکریہ ادا کیا؟ 10 میں سے ایک یسوع کے پاس آیا, اس نے خداوند کی شکرداری کی. بہت کم لوگ خدا کی شکرداری کرتے ہیں, اور جو شکرداری کرتے ہیں خداوند کی حضوری میں خدا سے وہ پیار کرتا ہے, خدا کا خوف ان کی زندگی میں. Thank you for watching.